السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ چناب ریت ٹھیکے کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، بلکہ اس میں دو بولیاں ہوئیں اور دونوں ہی کینسل ہوگی۔ اور جو ایک معمول ہے پورے پنجاب میں تقریباً 3 بولیاں ہوتی ہیں، 3 بولیوں کے بعد محکمہ مدنیات کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں اپنے طریقہ کار کے مطابق ہی وہ ٹھیکہ الاٹ کر دیں۔ پہلی بولی میں کچھ ہوا یوں تھا کہ معاملہ کافی حد تک بڑھ گیا تھا، جو رقم تھی وہ کافی بڑھ چکی تھی۔ ماضی میں کبھی اتنی جو بولی نہیں لگائی گئی تھی، مبینہ طور پر 16.5 کروڑ تک یہ بولی چلی گئی تھی، اور جتنی بھی شخصیات تھیں ان کی طرف سے ہنگامہ آرائی کے بعد یہ بولی روک دی گئی تھی، اسے کینسل کر دیا گیا تھا اور ایک نئی بولی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ بولی چودھری علی وڑائچ آف کلا چور نے دی تھی اور ان کے جو باقی ساتھی تھے انہوں نے دی تھی، اور اس کے بعد بولی کے بعد جیسے یہ بولی ختم ہوئی اور اس کی ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا، 22 جون کو یہ دوسری بولی ہونی تھی، تو اس کے بعد جو چودھری افغان فاروق آف کلا چور ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ ریت کا ٹھیکہ میں لوں گا اور میں خود جا کے دیکھوں گا کہ اس ٹھیکے میں کون جو ہے بدماشی کرتا ہے، کون جو ہے جو قانون ہے، اصول و ضوابط ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ انہوں نے دبنگ پریس کانفرنس کی تھی۔ تو 22 جون کو جو بولی ہوئی تھی، اس دن دونوں شخصیات جو چودھری افغان فاروق آف کلا چور اور چودھری علی وڑائچ آف کلا چور، یہ دونوں جو شخصیات تھیں یہ دونوں شخصیات بولی میں نہیں بیٹھیں۔ چلیں، یہ دونوں متنازع شخصیات بولی میں نہیں بیٹھی، لیکن 22 جون کو جو بولی ہوئی وہ پھر کینسل ہو گئی۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ وجہ ہے کہ 22 جون کو تمام ٹھیکیدار موجود تھے جو ٹھیکہ لینے کی غرض سے آئے تھے، اور ان کی ڈی سی گجرات سے بات ہوئی تو مبینہ طور پر ڈی سی گجرات نے کہا کہ آپ کمرے میں جا کے بیٹھیں، روم میں جا کے بیٹھیں، اور اس کے بعد لوگوں کا یہ کہنا تھا جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ ڈی سی گجرات کسی کام کے سلسلہ میں باہر نکل گئے اور بولی کینسل ہو گئی۔ چونکہ ڈی سی گجرات اور چیئرمین نہ ہو تو بولی کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس کو چیئر وہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح دوبارہ جو ریت کا ٹھیکہ ہے، چناب ریت کا، وہ معاملہ دوبارہ پینڈنگ میں چلا گیا۔ اب تیسری جو بولی ہے اس کی تاریخ دی گئی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ٹھیکیداروں کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ کی طرف سے جان بوجھ کے ملی بھگت کے ساتھ اس میں تاخیری کی جا رہی ہے تاکہ 3 بولیاں ہوں، تینوں بولیاں کینسل ہو جائیں اور محکمہ اپنی من پسند کے لوگوں کو اس کا ریت کا ٹھیکہ دے دے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کروڑوں کا ہے، اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں، پولیٹیکل پرسنالٹیز انوالو ہیں گجرات کی۔ اب جو ریت کا ٹھیکہ تھا اس میں کون کون سے بلاک تھے؟ اس میں کھٹالہ کا بلاک تھا، دولت نگر کا بلاک تھا، کوٹلہ عرب علی یہاں کا بلاک تھا، شہباز پور بلاک تھا، کوٹ میانہ کا بلاک تھا، اس طرح اور بھی چند ایک بلاک تھے جن کی بولی ہونی تھی، لیکن تاحال یہ بولی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی۔ ہمارے سورسز کے مطابق محکمہ مدنیات مبینہ طور پر ان کی ملی بھگت ہے اور وہ اپنے من پسند لوگوں کو یہ ٹھیکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور ابھی جو ایک معاملہ حال ہی میں ایک بات باہر آئی تھی، جو کلا چور کی دونوں شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی مفاہمت کا راستہ نکل آیا تھا، بات ہو گئی تھی دونوں پارٹیز کی، تو وہ دونوں پارٹیز نے بولی میں شرکت نہیں کی۔ اب ڈسکا سے بھی کچھ لوگ آئے تھے اور کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ اس ٹھیکہ میں حمزہ شہباز کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ ٹھیکہ لینا چاہ رہے ہیں، تو انہیں ٹھیکہ دینا کے سلسلہ میں جو ہے نا یہ دونوں بولیاں کینسل کی گئی ہیں اور تیسری بولی بھی جو ہے کینسل کر دی جائے گی۔ 3 بولیوں کے بعد یہ اختیار تو محکمہ مدنیات کا ہوگا کہ وہ ٹھیکہ کسے دیتے ہیں، لیکن تاحال جب دوسری بولی کا آغاز تھا، پہلی بولی کے بعد دوسری بولی ہونی تھی، تو کسی نے یہ کمپلین کی تھی کہ جو جتنے بھی بلاکس ہیں ریت کے ان سے ریت نکالی جا رہی ہے، تو اس پہ ضلعی انتظامیہ نے ایکشن لیا تھا، اور ایکشن لیتے ہی انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو لوگ ملی گروپ جو وہاں سے ریت نکال رہا تھا ان کو روک دیا گیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم ایگریمنٹ کے مطابق چلیں گے، جو چیزیں ہیں وہ سلجھاؤ کی طرف آ گئیں۔ اب معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جو تیسری بولی ہے، رخ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا یہ تب پتہ چلے گا، چونکہ بڑی دیر سے یہ ٹھیکہ جو ہے یہ گجرات میں گھوم رہا ہے، ملی برادران ہیں ان کے پاس گھوم رہا ہے، اور پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے پاس یہ ٹھیکہ گھوم رہا ہے۔ ابھی یہ پتہ چلے گا چونکہ حکومت جو ہے چودھری برادران کی اینٹی ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی ہے، تو یہ ٹھیکہ کسے ملتا ہے؟ اگر یہ ٹھیکہ کسی نون لیگ کی پارٹی کو ملتا ہے تو اٹ مینس کہ اس میں محکمہ مدنیات کی مبینہ طور پر ملی بھگت ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ بولی اتنی دے کے یہ ٹھیکہ خرید لیتے ہیں تو پھر یہ لیگل طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز، آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ ریت کا جو ٹھیکہ ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا، بولی کیوں نہیں مکمل کی جا رہی، اور کون سی ایسی انفلوئنسنگ پرسنالٹیز ہیں جو آپ کہہ لیں اثر انداز ہو رہی ہیں لوگوں پہ، محکموں پہ اور ضلعی افسران پہ، کہ وہ اس بولی کو مکمل نہیں کر پا رہے یا اس بولی کو وقت نہیں دے پا رہے۔
ویورز مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔